اور سردار ہونے کی علامت تھی۔ اس لیے فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے رب نے جب موسیٰ کو واجب الاطاعت سردار بنایا ہے تو اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنا ہے؟ او جاء معه الملائکۃ مقرنین، پہ در پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہ در پہ ملائکہ کیوں نہیں آئے جو موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق اور مدد کرتے؟ فاستخف قومه فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقین، غرض اس نے ایسی باتیں کر کے اپنی قوم کو مغلوب کر دیا اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے، اور وہ لوگ کچھ پہلے ہی سے بدکار تھے۔ استخف قومہ، اپنی قوم یعنی قبطیوں کو جاہل پایا، ان کو سبق اور جاہل ہونے پر آمادہ کیا۔ استخفاف رائے کی کسی کی رائے کو بیوقوف بنانا ہے اور صحیح راستہ سے ہٹا دینا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ فرعون نے قوم سے اپنی اطاعت میں خفت اور تیزی کی خواہش کی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے جو لوگوں نے ایمان کا وعدہ کیا تھا اور فرعون کے حکم کو مان کر اس وعدے کو توڑ دیا۔ انہم کانوا فاسقین، بلا شبہ وہ سب فاسق تھے، اس لیے انہوں نے فاسق کی اطاعت کی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم واغرقناہم اجمعین، پھر جب انہوں نے ہم کو سخت غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور سب کو نیل میں ڈبو دیا۔ یعنی جب عناد اور نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ گئے تو ان کی اس نافرمانی کو ہم نے غضبناک کر دیا۔ بلا شخص سخت غضبناک ہو گیا، یہ مثال دی جاتی ہے۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے ان کو آئندہ لوگوں کے لیے خاص طور پر سلف کے لیے اور نمونہ اور عبرت بنا دیا۔ سلف مصدر ہے، یہ سالف کی جمع ہے، جیسے خدم خادم کی جمع ہے، یعنی ہم نے ان کو متقدم بنا دیا تاکہ پچھلے لوگوں سے ان سے نصیحت اندوز ہوں اور بعد والے لوگ کے لیے وہ عبرت ہو جائیں۔ بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے، ہم نے ان کو اس امت کے کافروں کے لیے دوزخ کی جانب پیش رو بنا دیا اور جو لوگ ان کے بعد باقی رہے ان کے لیے عبرت اور نصیحت کر دیا۔ بعض نے کہا کہ مثل سے مراد یہ ہے کہ ان کے عجیب واقعے کو کہاوت بنا دیا اور کہاوت کی طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے تمہاری حالت ایسی ہے جیسے قوم فرعون کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نبیوں رسولوں پیغمبروں کے واقعات، ان کے قصے کارگزاریاں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جب نبیوں رسولوں پیغمبروں کے واقعات سے مضبوط ہوتا ہے اور ایمان میں یقین میں پختگی آتی ہے تو ہمارا اور تمہارا دل کتنا پختہ ہوگا جب ہم بار بار نبیوں رسولوں پیغمبروں کے واقعات پڑھیں گے۔ فرعون ملک والا ہے، مال والا ہے، فوج والا ہے، ہتھیار والا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام علم والے ہیں، ذکر والے ہیں، تبلیغ والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے علم کی وجہ سے، ان کے ذکر کی وجہ سے اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے نجات عطا فرما دی، اور فرعون کو باوجود ملک کے، فوج کے، ہتھیار کے غرق کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا۔ آج بھی جاؤ مصر میں تو فرعون وہاں رکھا ہوا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ کامیابی ملک والوں کی، فوج والوں کی، ہتھیار والوں کی نہیں ہے، کامیابی صرف اور صرف علم والوں کی ہے، ذکر والوں کی ہے، تبلیغ والوں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، تبلیغ کرو، دعوت دو۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اسے جا کر کہو کیا تو چاہتے تیرا تزکیہ ہو جائے، تو سدھر جائے، سنور جائے؟ تو ان کو علم دیا اور ان کو تبلیغ دی کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، اور ان کو حکم دیا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم بھی اور تمہارا بھائی بھی، ولا تنیا فی ذکری، ذکر میں سستی مت کرنا، ذکر میں کمی مت کرنا، تمہاری جو مدد ہوگی وہ علم سے ہوگی، تبلیغ سے ہوگی، ذکر سے ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ،
ہم نے موسیٰ کو اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو نجات عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو یوں ہی ایمان کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، علم کی وجہ سے کامیاب کر دیتے ہیں. اغرقنا علی فرعون، فرعون کو غرق کر دیا 10 محرم الحرام کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا، روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کو حکم دیا رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے یہ روزہ فرض تھا. جب رمضان فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرما دیا اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، البتہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے جو 10 محرم کا روزہ رکھے. صحابہ نے رکھنا شروع کیا. کہا اللہ کے نبی آپ تو فرما رہے ہیں یہود کی مخالفت کرو، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا. تو آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک باقی رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَةَ، تو ضرور بھی ضرور 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 محرم کے آنے سے پہلے ہی ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن آپ کی یہ سنت صحابہ نے، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے زندہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے 3 اس کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں، 10 کا بھی رکھیں اور 11 کا بھی رکھیں. 9، 10، 11 نہیں رکھ رہے تو پھر 9 اور 10 کا روزہ ہم اہتمام سے رکھیں. نوافل کے روزوں کی جب ہم پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرائض کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے. اس لیے سب نیت کریں، ارادے کریں کہ علم میں، ذکر میں، تبلیغ میں ہمیں خود بھی لگنا ہے اور پوری انسانیت کو لگانا ہے. اب 12 تسبیح ہم پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، اللہ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے. درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ ہمیں علم و عمل قرآن و حدیث سے ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا. اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما. الا اللہ کی 4 تسبیح اس توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں. اور اللہ اللہ کی 6 تسبیح اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ہے. اور اللہ کی 1 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہمیں اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ اپنی زندگی میں لا کر اس کو سارے عالم میں پھیلانا اور پہنچانا ہے. 2 زبانیں گویا ہماری ہیں، ایک دل میں ہے اور ایک منہ میں ہے. دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. زبان سے ذکر لسانی ہو جائے گا اور دل سے ذکر قلبی ہو جائے گا. اور ہم صرف خود اللہ کو یاد نہیں کر رہے، یہ آم کے درخت اور یہ گھاس پھوس اور یہ مائک اور یہ لائٹ اور یہ پنکھا، یہ ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، کائنات کی ہر چیز ہمارے ساتھ اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. اس توجہ کے ساتھ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے. علماء نے لکھا جس طرح مجلس میں 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف واجب ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تعظیمی جملہ کلمہ کہنا بھی مجلس میں 1 دفعہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ کہیں یا اللہ جل شانہ کہیں، عم نوالہ کہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله 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 الله
अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अल्लाह 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 फरमाते हैं कि मैंने अपने बुजुर्गान दीन अकाबिरीन में जिक्र बिल जहर का एहतिमाम करने वालों में सबसे ज़्यादा जो पाया वो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को पाया कि आखिरी उम्र तक हज़रत मौलाना इलियास